السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف سخن انپلگڈ. فائنلی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان پرسن انٹرویوز پہ دوبارہ آ گئے ہیں. بیچ میں بہت سے پوڈ کاسٹ آپ نے انٹرویوز دیکھے جو کہ زوم یا ڈفرینٹ اسٹریمنگ ایپ سے ہو رہے تھے, بٹ اٹس گڈ ٹو بی بیک ان اسٹوڈیو. اور آئی ایم گلیڈ کہ آج ہمارے ساتھ جو ہماری گیسٹ موجود ہیں وہ ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گی. بٹ سب سے پہلے وائزہ, thank you for coming and welcome to the show. Thank you so much for having me. It's an honor, it's a pleasure to be here and speak to you. The pleasure is all ours. وائزہ کا تھوڑا سا ہم تعارف کراتے چلیں. یہ لائر ہیں, رائٹر ہیں, مجھے ابھی پتہ چلا ہے پوئٹ بھی ہیں. اس پہ بھی یقیناً آپ آگے ہمارے چینل پہ کچھ نہ کچھ دیکھیں گے. بٹ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹرانسجینڈرس کے جو رائٹس ہیں, ان کے لیگل اس ٹائم کیا ایشوز چل رہے ہیں, کیا ان کو پرابلمز آ رہی ہیں اور کس طرح ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ہیلپ کرتے آ رہے ہیں, اس پہ کریں گے. ہم آگے بات کریں گے. ان کی جو کتاب انہوں نے ابھی ریسنٹلی لکھی ہے اس کا آپ کو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ وہ ایکسپیرینس کیسا رہا, کیوں لکھی, کیا ضرورت محسوس ہوئی. اور اس کے علاوہ آپ ان کو پہلے بھی آپ کے آرٹیکلس پڑھتے رہے ہیں, آپ ان کے ٹی وی پہ دیکھتے رہے ہیں. شی از اے شیوننگ اسکالر ایز ویل. سو تھینک یو اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. Thank you for such a generous introduction. سب سے پہلے تو and yeah, I mean the topic and the issue of transgender persons across the world and specifically in Pakistan is very very close to my heart. تو بس شروع سے ہی جب پریکٹس شروع کی تو اپنی پریکٹس میں کچھ ایسے معاملات دیکھنے شروع کیے اور ایشوز نظر آنے شروع ہوئے کہ جس میں جنس کی بنیاد پہ جو فرق ہوتا ہے مختلف طبقوں میں وہ آبزرو کرنا شروع کیا. اس میں پھر میں نے یہ دیکھا کہ جنس کی بنیاد پہ جو فرق ہے اس کے وکٹمز دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو خواتین ہیں اور ایک پھر یہ تیسری جنس ہے. خواتین پہ تو پھر بھی لوگ بات کر رہے ہیں, خواتین کے ساتھ جو جنسی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے اس کے اوپر لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے. پر جو ٹرانسجینڈر پرسنز ہیں چونکہ وہ باقی جو دو جینڈرز ہیں اس کے مقابلے میں وہ مزید مائنورٹی میں ہے. وہ جو کمیونٹی ہے اٹ سیلف ان کو ایجوکیشن کی, جسٹس کی اور مختلف اور جو معاشرے میں آپ کو ایک باقی جینڈرز کے ساتھ برابری پہ لانے کے لیے جو کچھ سورسز ہوتے ہیں ان کی ایکسیس نہیں ہے. وہ خود بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, اتنے ووکل ان کی اپنی کمیونٹی میں لوگ نہیں ہیں. تو ان کے لیے آواز اٹھانا اور ان کے لیے بات کرنا مجھے لگا کہ وہ بھی ہمارا ہی فرض ہے اور ہم میں سے ہی لوگوں کو اٹھنا ہوگا. اب تو خیر there are a lot of transgender people جو بہت اچھی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, اپنے حقوق پہ بات کر رہے ہیں, ایکٹیویزم کر رہے ہیں. بٹ بہت پرانی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں ہوتا تھا اور لوگ نہیں تھے, ان کو ایجوکیشن کی اپرچونٹی نہیں ملتی تھی, ورک اسپیسز میں نہیں ملتی تھیں, کوٹاز نہیں ملتے تھے. یہ ریسنٹلی ابھی جو ہیں چیزیں بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہیں ایک دم سے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ہوئی ہیں. تو بس یہاں سے شروع کیا اور اس کے بعد کرتے کرتے پھر انگلینڈ چلے گئے. انگلینڈ میں بھی میں جب گئی تو جو شہر میں نے چوز کیا, کیونکہ میں شیوننگ اسکالرشپ کے تھرو گئی تھی, سو میری اپنی چوائس تھی کہ میں کس شہر میں اور کس یونیورسٹی میں جانا چاہتی ہوں. تو دا یونیورسٹی اینڈ دا سٹی آئی پکڈ از دا ون جہاں پہ تیسری جنس کے جو لوگ ہیں ان کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے یو کے میں. برائٹن اینڈ ہوو از دا ہب آف LGBTQ کمیونٹی آف دی UK, جس میں انگلینڈ, ویلز, اسکاٹ لینڈ پورا. تو وہاں پہ پھر مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوا, نہ صرف یہ کہ میں کتابوں میں اور اپنے جو کمیونٹی اپنے پاکستان میں جو لوگ ہیں ان سے جو انٹریکٹ کر کے میں نے جو کچھ سیکھا تھا اس سے ہٹ کے مجھے وہاں پہ جہاں مجھے میجورٹی میں یہ لوگ نظر آتے تھے اور دوسرے والے لوگ جو ہیں وہ مجھے ذرا مائنورٹی میں لگ رہے ہوتے تھے اور بڑا نارمل تھا ان کا لائف اسٹائل. تو وہاں پہ میں نے بہت الگ طریقے سے جینڈر کو, جینڈر کی پوری ایگزسٹنس کو, جینڈر کا جو ریلیشن ہے معاشرے کے ساتھ اور دوسرے جینڈرز کے ساتھ, ان سب چیزوں کو میں نے پھر بہت ایک نئے اینگل سے پرسیو کیا, سمجھا, انڈرسٹینڈ کیا. سوچا تو تھا, کام تو کرنا تھا اس کے اوپر, اور پھر وہ ایکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی چیزیں بھی بڑھتی گئیں, تو آئی اینڈیڈ اپ ان پروڈیوسنگ اے بک. تو بیفور گو ٹو دا بک, کیونکہ آپ بات کریں کہ آپ نے انگلینڈ میں ایک انوائرمنٹ دیکھا جہاں پر وہ اس ٹائم اکثریت میں بھی تھے, پھر آپ یہاں کے دیکھتی ہیں, اور باقی میں یوزلی ہم دیکھتے ہیں میجورٹی جگہوں پہ جو ہے وہ اکثریت میں نہیں ہے, اقلیت میں ہے. کچھ ایسے چیلنجز ہوں گے جو سیم ہوں گے پرابلی انگلینڈ کے لوگوں کے, امریکہ کے جو ہماری تھرڈ کمیونٹی ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے, اس پہ اگر آپ ڈیلو, آپ کو کیا ریسرچ ہے, کیا آپ کی لرننگ ہوئی اس پہ کہ یونیورسل چیلنجز کیا ہوتے ہیں اس کمیونٹی کے؟ دیکھیں جو یونیورسل چیلنجز ہیں ان کے, وہ
جو ٹرانسفوبیا ہے یہ چیز اکراس دا ورلڈ ایگزسٹ کرتی ہے. ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا ہے, یہ جو پشاور میں بہت زیادہ مرڈرز ہو رہے ہیں, اٹیکس ہو رہے ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی پہ, ساؤدرن پنجاب میں بہت زیادہ ان پہ اٹیکس ہوتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر میں نے لکھا, اور ان اٹیکس کی اور ان مرڈرز کی وجہ اور کچھ سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ پیپل جسٹ ہیٹ ٹرانسجینڈر پیپل. مے بی بیکاز مے بی کیا فار شور وہ جو ان کے سیٹ کنونشنل نارمز ہیں, جو کنونشنل پیٹرنز ہیں, ان پہ وہ پورے نہیں اترتے, تو اسی لیے دے جسٹ ڈونٹ لائک دیم, اینڈ دیٹ یو نو بیکمز اے سورس آف وینڈیٹا, اینڈ ایک وہ جو ایک موٹیویشن بن جاتی ہے قتل کرنے کی. تو ریسنٹلی جو پشاور میں جو بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں یہ بھی اسی ٹرانسفوبیا کا حصہ ہے, اور اسی طرح سے یہ پوری دنیا میں جہاں بھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے وہ اس چیز پہ بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ ٹرانسفوبیا جو, اور یہ پھر فوبیا مختلف طریقوں سے نکلتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ آپ کی ورک اسپیسز میں ریفلیکٹ کرتا ہے, یا آپ کی پبلک اسپیسز میں ریفلیکٹ کرتا ہے, پارکس میں, بازاروں میں, اس طرح کی جگہوں پہ پبلک گیدرنگز میں ریفلیکٹ کرتا ہے. تو اس کی پھر مینیفیسٹیشن جو ہے وہ سوسائٹی میں آپ کی جو لائف ہے مختلف طریقوں سے, جو جہاں جہاں پہ آپ جاتے ہیں جو کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں پھر نظر آتی ہیں. بٹ یہ جو فوبیا ہے ایک تیسری جنس کا, کیونکہ جنرلی اوور آل دنیا میں تو مائنورٹی میں ہی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ٹرانسفوبیا بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہر جگہ پہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے. ایک اور میں اب, کیونکہ آپ نے ریسرچ کی ہوگی, آپ نے اوبویسلی بہت زیادہ اس پہ اسٹڈی کی اپنی کتاب کے سلسلے میں, ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو پاکستان میں, سب کانٹیننٹ انڈیا میں اس جنس کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. اس کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمارے جو پرانے زمانے کے جن کو عمرہ اور شرفا کہتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے یہاں پہ. تو ان کی جو اب اس اسٹیٹس سے جہاں پہ دیور ایکسیپٹیڈ اور ریوسڈ, اور وہاں سے پہ لے کے اس یہاں تک آنے پہ جہاں پہ اب ہم قتل کرنے پہ آ گئے ہیں, وچ از ویری انفارچونیٹ, اس کی کیا آپ دیکھتے ہو کہ ٹرانزیکشن کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کیا وجہ بنی؟ اچھا, اس چیز پہ یہ دس واز دا فرسٹ اسٹیج آف مائی ورک ٹورڈس ٹرانسجینڈر کمیونٹی کہ حالات, یہ زوال ہے. تو یہ زوال شروع کیسے ہوا؟ یہ زوال ود رسپیکٹ ٹو سم تھنگ ہی ہے نا, کہ کوئی ایک چیز تھی جو بہت بہتر تھی, اس کے مقابلے میں یہ اب زوال ہے. تو وہ جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو انڈین سب کانٹیننٹ میں, تو ایم شور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جو مغلوں کا پورا ایک سیٹ اپ ہوتا تھا اور دربار ہوتے تھے, وہاں پہ دے ہیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. لیکن یہ برٹش کالونائزیشن میں یہ ہوا کہ بہت سی ایسی لیجسلیشنز, بہت سے ایسے ایکٹس متعارف کروائے گئے جن کی وجہ سے معاشرے کے ڈفرینٹ جو طبقے ہیں وہ پسنا شروع ہو گئے. انہی میں سے ایک ایکٹ جو ہے وہ کرمنل ٹرائبز ایکٹ تھا. اس ایکٹ نے یہ ڈیفائن کیا کہ کچھ ٹرائبز یا کچھ کمیونٹیز ان کو کرمنل ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کرمنل ہوں گے. اس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے وہ بھی انکلوڈ کر دی. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ چھاپے پڑنے شروع ہو گئے, لوگ پکڑے جانے شروع ہو گئے, جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے وہاں سے ان کو اریسٹ شروع ہو گئے. درباروں میں, یا جو اس وقت تک تو پھر مغل راج بھی کم ہو گیا تھا, ڈکلائن ہو گیا تھا, پاور اتنی نہیں رہی تھی, تو درباروں سے اور جو امپورٹنٹ پوزیشنز آف پاور تھیں یا سوشل سگنیفیکنس تھیں وہاں سے ان کو ہٹانا شروع کر دیا. اور ہٹانے کے بعد پھر یہ بھی نہیں کہ وہ ایک نارمل سٹی لائف میں آ جائیں, وہ نارمل بھی نہیں بلکہ پیریفری میں, شہروں سے باہر چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں, وہ ایک جہاں پہ عام شہری یا عام لوگ رہتے ہیں ان سے وہ ہٹنا شروع ہو گئے. لوگوں میں بھی پھر آہستہ آہستہ اوور ٹائم نفرت یا ایک وہ جو فیلنگ آف ہیٹرڈ یا ایب نارمیلٹی آنی شروع ہو گئی کہ یہ وہ کمیونٹی ہے جو نارمل سے ہٹ کے ہے, یہ وہ ہے جو نارملی نہیں ہوتی, ان میں کچھ ایسا ہے کہ جو ہونا چاہیے پر وہ نہیں ہے, تو یہ کچھ لحاظ سے کم ہے. وہ جو سائیکولوجیکلی امپیکٹ پھر عوام میں بھی آنا شروع ہو گئی. تو اس طرح سے ایونچولی ہم نے یہ سفر شروع کیا کہ جس میں ہم ان کی رسپیکٹ سے وہ ایک ڈس رسپیکٹ یا ڈس آنر کا پورا جو جرنی ہے وہ شروع ہوا. اور اس میں پھر آج ہم ابھی بھی وی آر اسٹرگلنگ ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ. سے میری یہ مراد ہے کہ ایک نارمل سٹیزن کو پاکستان کے جو رائٹس میسر ہوتے ہیں, خیر وہ تو ایز اے لائر میں جب اپنے لیگل کیسز میں دیکھتی ہوں کہ ایک نارمل سٹیزن کو بھی رائٹس کس طرح سے میسر ہیں اور ان کی کیا ایگزیکیوشن ہو رہی ہے, وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن اس کمیونٹی کو وہ بھی نہیں مل رہے.
تو یہ ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ہیپ ہیزرڈ مینر میں اور کچھ تھوڑی ڈیلیبریشن کر کے بھی جو ہم قوانین لے کے آ رہے ہیں, جو ہم ان پہ بات کر رہے ہیں, اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں کہیں نہ کہیں وہ ابھی بھی مس ہو رہے ہیں, اور وہ کس طرح سے مس ہو رہے ہیں اس چیز پہ پھر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ آئی شوڈ پرابیبلی کم اپ وتھ تھنگس کہ جس میں میں یہ کہوں کہ یہ ایشوز جو ہیں یہ مین ایشوز ہیں اور ان کو بھی ہماری جو مین اسٹریم پالیسی میکنگ ہے اور ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں آنا چاہیے. تو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی, شناختی کارڈ ایشو ہونے پہ بات ہو گئی, اس کی ایگزیکیوشن میں بھی بڑا ٹائم لگ گیا. خیر وی فاسٹ فارورڈ 2018 میں آ گئے. اب جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ, اور یہ انگلینڈ میں نہیں تھا ویسے, آئی ووڈ لائک ٹو مینشن, کیونکہ وہاں پہ ویسے ہی بچے جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں رہتے, 18 سال کے بعد وہ ویسے ہی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور وہاں کا جو سوشل فیبرک یا جو ایک فیملی اسٹرکچر ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو جو فیملی ابینڈنمنٹ والی بات ہے, ابینڈن کر دینے والی, وہ بہت سے ملکوں میں ریلیونٹ نہیں ہوتی, پر ہمارے ملک میں وہ پرائمری سورس بن جاتی ہے ڈپرائیویشن کی ایسے بچوں کی. ٹھیک ہے, ہم ان کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں, ایکول ایکسیس ٹو اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک بچے میں تب آتی ہیں جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہو. جب اس کو اس کی فیملی نے ابینڈن ہی کر دیا ہے تو گھر بھی چلا گیا, ایجوکیشن بھی چلی گئی, سینس آف سیکیورٹی بھی چلی گئی, ہیلتھ بھی چلی گئی, ایکسپلائٹیشن شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, جسٹس کا کوئی پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں, دن میں کیا کرنا ہے, رات میں کیا کرنا ہے. تو وہ جو ابینڈنمنٹ ہے وہ میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اس چیز پہ میں پہلے بھی بات کرتی ہوں کہ جو بنیادی ایکٹ ہے پروٹیکشن آف ٹرانسجینڈر پرسنز رائٹس ایکٹ, وہ فیملی کی ابینڈنمنٹ پہ کوئی بات نہیں کرتا. وہ ایکٹ جو ہے اٹ از جسٹ ا ری ایٹریشن آف موسٹ آف دا فنڈامنٹل رائٹس جو آپ کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ویسے ہی ہر سٹیزن کو دیتا ہے. جب وہ ہر سٹیزن کو دیتا ہے, آپ نے شناختی کارڈ جب ایشو کر دیے ٹرانسجینڈر پرسنس کو تو وہ سٹیزن کی ڈیفینیشن میں آ گئے. جب وہ سٹیزن کی ڈیفینیشن میں آ گئے تو کانسٹیٹیوشن نے تو آلریڈی ان کو کور کر لیا, تو یہ ایکٹ آپ خاص پھر کس لیے لائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز جو ہے یہ مجھے, اور یہ ہمارے معاشرے میں سارے ایشوز اسی سے پنپتے ہیں, اسی سے نکلتے ہیں, اسی کی آف شوٹس ہیں, تو یہ چیزیں ہوتی. اب اسی طرح سے 2020 میں آرڈیننسز آئے, ابھی تو وہ 21 میں پھر ایکٹس بھی بن گئے. ہم نے اپنے کرمنل لاء میں, ریپ لاء میں, اچھا ریپ کا جو آفینس ہے اور ریپ کا جو فنومینا ہے اس سے یہ کمیونٹی از ون آف دا بگیسٹ وکٹمز ان پاکستان. ویسے دنیا میں بھی ہے, لیکن خیر اب اس کے فیکٹس اور فگرز پہ تو ہم ابھی اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے, بٹ پاکستان میں یہ بہت زیادہ اس آفینس کا شکار ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ سے ہم اپنے کرمنل لاء میں ایک امینڈمنٹ لے آئے 2020 تک. آپ یقین کیجئے کہ جو ریپ کا کانسیپٹ تھا اس میں ریپ اگینسٹ ٹرانسجینڈر پرسن کو ریپ مانتے ہی نہیں تھے. تو ان کے ساتھ وہ جو آفینس ہے وہ کتنے ڈیکیڈ سے, آپ سوچیں چلے پاکستان بننے کے بعد سے اگر آپ کریں تو وہ کب سے ہوتا آ رہا ہے, اور اس کی کوئی داد رسی نہیں ہے, قانون میں کوئی اس کی کوریج نہیں ہے. وہ کس شک کے تحت جا کے اپنی ایف آئی آر کروائیں اور کہاں پہ جا کے وہ رپورٹ کریں. یہ 2020 میں جا کے ایک امینڈمنٹ آئی, اور اس امینڈمنٹ میں نے کہا کہ جی ریپ جو ہے وڈ ناٹ بی این ایکٹ وچ از کمیٹڈ بائی اے مین ٹورڈز اے وومن, وہ بائی اینی ون, اے پرسن ٹو اے پرسن, اس طرح نا, تو وہ پرسن کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ایک پروٹیکشن اگینسٹ ریپ کا ایک آیا کہ جی ریپ کو ہم نے روکنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک اسپیسیفک ایکٹ, اسپیشل لاء جو ہے وہ اور بنایا. اس میں اسپیشل عدالتیں بنا دیں, اسپیشل کمیشن بنا دیا اسپیشل کہ جی ریپ کے جو کیسز ہیں ان کو جلدی ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس کی ہم نے داد رسی کرنی. اس میں پھر ٹرانسجینڈر پرسنس کو بھول گئے, اس میں پھر جو ہے چلڈرن کو بھی اگنور کر دیا, ٹرانسجینڈر وکٹمس کو بھی اگنور کر دیا. تو اسی سیم ٹائم پہ 2 لیجسلیشنز آ رہی ہیں, تو اتنی مطلب یہ اب لیک آف ڈیلیبریشن ہے یا یہ کیا چیز ہے. اب اس میں ایونچولی کہ اب کرنٹ پھر اسٹیٹس کیا ہوا کہ جو ٹرانسجینڈر پرسنز ہیں اب ان پہ اتنا تو ہو گیا کہ وہ جی
FIR کروا سکتے ہیں اور وہ رپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن رپورٹ کرنے کے بعد وہ اسی آرڈینری کرمنل جسٹس سسٹم پہ ریلائی کریں گے جو پہلے ہی بیک لاگ سے بھرا پڑا ہے, جہاں پہ پہلے ہی اتنا زیادہ ڈیلے ہے, جہاں پہ پہلے ہی عدالتوں میں سینسٹیوٹی کا وہ لیول نہیں ہے ایک ریپ کے وکٹمز کے ساتھ, جو ایک اسپیشل عدالت میں جو بنی ہی صرف اس پرپز سے ہے کہ ریپ کے آفینسز کو ہم نے جلدی ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ہم نے اس پہ کام کرنا ہے, اس کا فرق ہے. تو یہاں پہ پھر آپ نے دوسرے وکٹمز میں اور ٹرانسجینڈر وکٹمز میں ایک تفریق کر دی, ٹھیک ہے, اور یہ آپ ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ کر رہے ہیں جس ٹائم پہ آپ ان کو ایک دوسرے ایکٹ کے تھرو انوالو کر رہے ہیں. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ پھر پرابلم کاز کرتی ہیں. ایز لائرز جب ہم ایگزیکیوشن میں جاتے ہیں, جب ہم کلائنٹس کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چیزوں کو ایک ہولسٹک پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں لیگلی بھی ٹیکنیکلی مسائل آتے ہیں, لیکن ایز ایکٹیوسٹس اینڈ ایز پرسنز اینڈ سٹیزنز آف دس کنٹری احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہی اور یہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کچھ مسائل ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ فوری طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو آپ نے ذکر کیا یہ 2 لاز آئے ہیں اور جس لا میں اسپیشلی ہمیں ضرورت ہے بہتری لانے کی, اس حوالے سے کام چل رہا ہے, کسی نے آواز اٹھائی, ان کو بتایا بھائی کہ آپ بھول گئے ہیں یا جان کے نکالا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ آئی ایم شیور اس پہ جب بن رہا ہوگا تو جو لوگ ریکمینڈ کر رہے ہوں گے یا جو لوگ اس پہ ڈیلیبریشن کر رہے ہوں گے وہاں سے آواز آئی ہوگی. آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ, بٹ پبلکلی آئی ہیو سین فیو پیپل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, بلکہ آئی ہیونٹ سین اینی بڈی. ابھی ریسنٹلی میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا ہے, پر میں نے اس کے علاوہ اس چیز کے اوپر اسپیسیفکلی ابھی کسی کو بات کرتے نہیں سنا. لیکن آئی ایم شیور کہ جو لوگ کمیٹی میں ہوں گے یا جو لوگ اس وقت کر رہے ہوں گے وہ انہوں نے کیا ہوگا ریز یا جیسے بھی ہے, بٹ اور ایون نہیں بھی کیا تو اب ہمیں ایز اے سول سوسائٹی ہے جو اپنی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم ہائی لائٹ کریں, اور تاکہ کوئی ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹک کے طور پہ آپ اس کو ہم بتا تو سکیں نا لوگوں کو کہ یہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آئی تھنک بات وہیں پہ دوبارہ آ جاتی ہے جس طرح آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ کیونکہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, ایک ہش ٹائپ چیز ہے, ہم اس پہ پڑھنا نہیں چاہتے, بات نہیں کرنا چاہتے, تو پھر اس طرح کی زیادتیاں جو کبھی لیگل لاز کے تھرو ہوتی ہیں یا باقی ان کی زندگیوں میں ہوتی ہیں وہ پیپل گیٹ اوے ود دیٹ, کیونکہ نو بڈی از ریئلی سپورٹنگ دیم. تو اچھا, اس کے علاوہ آپ کو بک کے حوالے سے بتائیے گا, بک آپ کا جو ہے کچھ تو اپنی چیزیں ریسٹ کی بک میں جو آ رہی تھیں, لیکن اس بک میں اور کیا کیا آپ نے کن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کوشش کی ہے کہ لوگوں تک بات پہنچے آگے؟ کچھ تو وہ باتیں ہیں جو میں اب تک کر چکی ہوں اور میں بتا چکی ہوں کہ یہ ایشوز ہیں اور ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میں نے اس میں یہ انالائز کیا ہے کہ دنیا میں جو ہیومن رائٹس اسٹینڈرڈز ہیں, جو ہیومن رائٹس کنونشنز ہیں جن کو پاکستان سائن بھی کر چکا ہے ایز اے اسٹیٹ, ان ٹریٹیز کے مطابق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں کس طرح سے جنسی بنیاد پہ جو تفریق ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور جنسی بنیاد پہ تفریق ختم کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے عورتوں کو امپاور کرنا ہے. یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ بہت کنفیوز کر دیتے ہیں لوگ. تو جنسی بنیاد پہ تفریق ختم کرنے کا مطلب ہے کہ تمام جو جینڈر آئیڈینٹیٹیز ہیں, جس میں اب تو دیر از اے رینج آف جینڈر آئیڈینٹیٹیز نا, اس میں تو اب تو 3 بھی نہیں رہے, صرف ٹرانسجینڈر میں بھی ہم نے, یہ تو خیر ہمارا اپنا ایکٹ بھی جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ رائٹ آف جو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ دیا ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں انٹرنیشنلی ہمارے اوپر کیا آبلیگیشنز ہیں اور ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے, اور آبلیگیشنز اگر نہیں بھی ہیں پھر بھی ہمارے ہی ملک کے شہری ہیں اور ہمارے ہی لوگ ہیں اور انسان ہیں, اگر ہمارے بھی نہیں ہیں تو اگر میں اکراس دا بارڈر بھی بات کروں تو ہمیں یہ جو ڈسکرمنیشن ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. تو اس میں جو میری ایک سب سے بڑی اپروچ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم ریپ کو ایک ایسے ایکٹ کی بجائے کہ جو سیکشول نیچر کا آفینس ہے اس طرح سے دیکھنے کے بجائے ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ ایک بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے. اب جب یہ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے, اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر چیزیں ہمارے لیے ایکسیکیوٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور مختلف بھی ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو پچھلے اینگل کے حساب سے دیکھیں تو. اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ بھائی ایک انسان ہے, اس کی باڈی کی ڈگنیٹی, اس کی پرائیویسی, اس کی انٹیگریٹی وائلیٹ ہو رہی ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹس کی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور ہمارے جو انٹرنیشنل جو ہیں ٹریٹیز وغیرہ ہیں اس میں ہیومن رائٹس ہم اب مینشن کرتے ہیں, تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے.
کہ جینڈر کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن تو چلے ہے ہی، لیکن باڈی کی جو آپ کی ڈگنیٹی ہے یا جو آپ کی پرائیویسی ہے وہ بھی آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہیومن رائٹ ہے. تو یہ ریپ جو ہے وہ نیچرلی ایک سیکشل آفینس تو ہے ہی، لیکن سیکشل آفینس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ 2 انسانی حقوق کی وائلیشن بھی ہے. تو آپ اس کو اس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنے کا سوچیں تو پھر ہم اپنے لیگل سسٹم میں اور بہتر طریقے سے چیزوں کو امیجن بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بھی ہمارا فلو بہتر طریقے سے آ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو صرف ایک ریسٹرکٹڈ اسکوپ میں ایک سیکشل آفینس کے طور پہ دیکھتے رہیں اور اس میں ہم سیکشوالٹی اور ان چیزوں میں پڑے رہیں. بڑی سمپل سی اور بڑی ویزیبل بات ہے کہ بھائی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور ہیومن رائٹس کی اگر وائلیشن ہے تو ہمارے ملٹیپل اسٹیچوٹس ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جو اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. تو اس چیز پہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور تھوڑا سا ریپ کو دیکھنے کا جو ہمارا نظریہ ہے اس کو بھی بدلنا چاہیے. بک کی ریسرچ کرتے ہوئے اور جب آپ لکھ رہی تھی اس میں، جس میں اب تو آپ کا اس کمیونٹی کے ساتھ بہت انٹریکشن ہوا ہوگا، آپ جا کے ان سے ملے ہوں گے، تو جنرلی اس ٹائم وہ کن کن ایکٹیویٹیز میں فورسفلی انوالوڈ ہیں یا ان کا پروفیشن کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ایک اسٹیریوٹائپ ہم نے بنایا ہوا ہے سے یا ناموں سے بلا رہے ہیں کہ تم لوگ تو ایسے ہو. تو اس حوالے سے جو ان کے اس ٹائم واٹ آر دے فورس ٹو ڈو، اور کیا ان کے اس ٹائم چیلنجز ہیں وین اٹ کمز ٹو پروفیشنل لائف؟ کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں ان کے پاس اور کیا کیا نہیں اپرچونیٹیز؟ دیکھیے نہیں اپرچونیٹیز ہیں تو اس میں تو دیر از اے لاٹ آف تھنگ دیٹ وی کین ٹاک اباؤٹ، بٹ جو اپرچونیٹیز ہیں اس میں ہم نے یہ جو کوٹا سسٹمز اب انٹروڈیوس کیے ہیں اور اس کے بعد اسکولز میں بھی ہم نے کچھ تھوڑے سے انیشیٹیوز لیے ہیں، تو لوگ آنا شروع ہوئے ہیں جو سوشلی بہتر پوزیشنز پہ، یا بلکہ سوشلی بہتر کہنا بھی مناسب نہیں ہے، وہ اپنی پریفرڈ پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں اور ایٹ لیسٹ وہ اپنا ایک فیوچر دیکھ رہے ہیں، اور کچھ بہت امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بہت اچھے رولز میں بھی کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں نے جب انٹریکٹ کیا اس کمیونٹی سے تو میں نے حماد ان کے بہت کلرز دیکھے الگ الگ. مطلب اس میں وہ کمیونٹی بھی ہے جس کو پش کیا جا رہا ہے ایسی ایکٹیویٹیز کرنے پہ کہ جو وہ نہیں کرنا چاہتے، بٹ کیونکہ ان کی فیملیز نے ان کو ابینڈن کر دیا ہے، اور یہ بھی ایک کلچر بن گیا ہے کہ پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آئیڈینٹیفائی ہوگا بچہ کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے، اس کے بعد اس کی فیملی اس کو ابینڈن، پہلے تو مار پیٹ کے اس کو کہیں گے کہ تم کنفرم کرو ٹو جینڈر آئیڈینٹیٹیز، دونوں میں سے کسی ایک پہ. وہ نہیں اگر کر پاتا تو اس کے بعد اس کو ابینڈن کر دیں گے. اگلی اسٹیج یہ ہے کہ ان کا وہ جو گرو سسٹم ہوتا ہے، ہر فیملی کا پورا ایک گرو اور پھر دادا گرو اور پھر اس قسم کی ان کی پوری ہائرارکی ہے، اور اس پہ پھر چیلے جو ہیں وہ جا کے جوائن کرتے ہیں، اور وہ ایک پورا انہوں نے فیملی کا جو اپنی ہائرارکی ہے وہ ایک الگ اسٹیبلش کی ہوئی ہے. اب اس میں بہت سے گروز یا بہت سے فیملی سیٹ اپس، کیونکہ ان کے تو فیملی یونٹس یہی ہیں، تو بہت سے فیملی یونٹس میں نے یہ دیکھا کہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں گروز اپنے چیلوں کو کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں، جس میں سیکشول ایکسپلائٹیشن بھی ہے، جس میں ایسا بھی ہے کہ جو شادیاں ہوتی ہیں یا جو پبلک ایونٹس اس طرح کے ہوتے ہیں اس میں ان کو بلایا جاتا ہے مختلف فنکشنز پہ، اور پھر وہاں پہ ان کو ابیوز اور ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. کبھی کبھی سیکشولی ابیوز نہ بھی کیا جائے پر سوشلی ان کو بڑا ابیوز کیا جاتا ہے، ہر دفعہ سیکشولی بھی نہیں ہو رہا ہوتا. سوشل ابیوز میں یہ ہے کہ بلا وجہ کا فن، بلا وجہ کا ٹارچر، بلا وجہ کی مار پیٹ، ہلکی پھلکی لیکن وہ جو اس کی ڈگنیٹی کو بہت زیادہ ہرٹ کرے، اس قسم کی چیزیں، مطلب بہت عجیب ٹرینڈز بھی مجھے دیکھنے کو ملے اور مجھے نظر آئے. پھر مجھے ایسے لوگ بھی ملے اس کمیونٹی میں جو اپنی کمیونٹی کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت چیریٹی ورک کر رہے ہیں. ہم اکثر سگنلز پہ دیکھتے ہیں لوگ کہ جو مانگ رہے ہیں ٹرانسجینڈر پرسنز نا، اب وہ جو مانگنے والے ہیں ان کی بھی ایک پوری جو ہے وہ ایک الگ کمیونٹی ہے. اب اس مانگنے والوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مانگ رہے ہیں اور مانگ کے وہ اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. وہی فیملیز جو ان کو ابینڈن کر چکی ہیں ان کو اپنے پاس آنے نہیں دیتی، بٹ فائنینشیل نیڈز پھر بھی اپنی ان سے پوری کروا رہی ہیں. پھر مجھے ایسے لوگ میں ملے کہ جو مانگ رہے ہیں اور مانگ کے وہ چیریٹی وغیرہ کلیکٹ کر کے اپنی ہی کمیونٹی کے جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو نہیں مانگ سکتے یا وہ فنکشنز میں نہیں جا سکتے، یا وہ جو بھی 2-3 طرح کے کام جو اسپیسیفائی کر دیے گئے ہیں نا اس کمیونٹی کے لیے وہ نہیں کر سکتے، تو وہ ان کو پال رہے ہیں. میں نے ابھی رمضان میں اسلام آباد میں ہی میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے خواجہ سرا ہیں جو مانگ کے اپنی کمیونٹی کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں، افطاریاں پوری ارینج کروا رہے ہیں، سحری کے لیے ارینجمنٹس کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو پھر سپورٹ بھی کرتے ہیں فائنینشلی بھی. تو
دے ہیو اے ورلڈ آف دیئر اون. اس میں آپ ایک دفعہ جب انٹر ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی کلرز, وہی ڈائیورسٹی اور وہی مختلف جو مینیفیسٹیشنز ہیں مختلف ایموشنز کی اور فیلنگز کی وہ نظر آتی ہیں جو ہمیں ہماری دنیا میں نظر آتی ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اس دنیا کو اور اس دنیا کو, تاکہ وہ جو بہت زیادہ قسم پرسی میں, بہت برے حالات میں جو زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی اسٹرگل جو ہے وہ ایک بہت مختلف نیچر کی ہے, اس چیز کو ہم میکسیمم جس طرح سے دادرسی کر سکیں ہم اس کی کریں. اور آئی تھنک لیگل ریفارمز کے ساتھ ساتھ اس میں سوشل ریفارمز بات کرنا آپ کا جیسے انیشیٹو ہے کہ آپ اس چیز پہ اب بات کر رہے ہیں اور یہ میسیج لوگوں تک پہنچا. آئی تھنک ایچ اینڈ ایوری تھنگ کاؤنٹس اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از امپورٹنٹ. اچھا, اس میں آپ کیونکہ آپ ان سے انٹریکشن کیا ہے تو کیونکہ سب سے بڑا اوبویسلی اسٹیک ہولڈر وہ ہیں, ان کا فیڈ بیک سب سے امپورٹنٹ کرتا ہے. ڈو دے سی کہ کوئی پازیٹیو اپروچ یا چینج آ رہا ہے سوسائٹی میں ٹورڈز دیم, یا ان کو لگتا ہے اور ان کا اوبویسلی لگتا ہے کہ جو وہ فیس کر رہے ہیں کہ وہ مزید حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں, ایک بہت ہی انفارچونیٹ یا کڑوی حقیقت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہم جو بھی ریفارم یا جو بھی چیز لے کے آتے ہیں اس کو سب سے پہلے کیپٹلزم کے فلٹر سے ہو کے نکلنا پڑتا ہے. اب اس میں ایک اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی جو کمیونٹی ہے وہ محسوس کر رہی ہوگی وہ چینج, کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, وہاں کے لوگوں نے سمجھ بھی لیا ہے ادھر اور طرح کے لوگ رہ رہے ہیں. لیکن منڈی بہاؤالدین میں, ڈی جی خان میں, بہاولپور میں جو کمیونٹی ہے اس کے ابھی بھی وہی مسائل ہوں گے. ان تک وہ چینج پینیٹریٹ کرتے کرتے وقت لگے گا, اور وہ وقت صرف اس وجہ سے نہیں کہ ان ٹرمز آف سوشل ٹریول, اکنامک فیکٹر بھی اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہاں پہ جو لاہور میں یا اسلام آباد میں یا بڑے شہروں میں جو کمیونٹی ہے ٹرانسجینڈرز کی, ان کے اکنامک حالات بھی ڈیفینیٹلی ان سے مختلف ہیں جو دوسرے علاقوں میں ہیں. ان کی ایکسپلائٹیشن اور نیچر کی ہے. تو یہ جو ہمارا ایک رورل ٹو اربن فیکٹر ہے, اکنامک ڈیوائیڈ ہے, یہ ہر چیز مطلب کسی بھی فنامنا میں, جیسے فیمنزم میں یہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے, یہ کسی بھی چیز میں ریفلیکٹ کرتی ہے, تو اسی طرح سے یہ اس میں بھی نظر آتی ہے. اور چینج جو ہے وہ بہت سی کمیونٹیز دیکھ رہی ہیں. دیکھیں اب جیسے ہم نے ٹرانسجینڈرز کا خاص ایک اسکول بنایا ہے لاہور میں, اب اس کو وہ ایکسیس اب ان کے پاس تو نہیں ہے, پشاور میں تو نہیں ہے, چارسدہ مردان میں تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا کوئٹہ میں تو نہیں ہے. تو جو لوگ ہیں وہ ایک تو یہ ابھی اکراس دا بورڈ اس طرح سے ہم نے پھیلایا ہی نہیں ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ سمجھیں. جہاں جہاں پہ ہم نے کیا ہے وہاں پہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے, بٹ اسٹل دیر از اے لانگ 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 وے ٹو گو ٹو انکلوڈ ایچ اینڈ ایوری ٹرانسجینڈر پرسن ود ان دا نیٹ آف دس ریفارمز جو ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک بات وہی آپ نے پہلے جس طرح بات کی تھی, بات وہی ہے کہ صرف ریفارم یا ایک لا پاس کرنے سے تو یہ چیز چینج نہیں ہوگی. جو سوشل ایکسیپٹنس ہے کہ ہم اس طرح دو لوگ بیٹھ کے بات کریں, کھانا کھائیں, ان کو انکلوڈ کریں ہمارے ساتھ, وہ کام کریں, پڑھیں لکھیں وغیرہ, جب تک ہم شاید اس اسٹیج تک نہیں پہنچیں گے. اور اس میں ٹائم ہے, اور وہ آپ نے جس طرح پہلے بات کی, ایمپتھی جنرل بھی ہماری سوسائٹی میں کم ہی ہوتی جا رہی ہے فار ٹورڈز اینی ون ہو از ڈفرینٹ. اگر آپ کے ڈفرینٹ سیکٹ سے ہیں تو آپ کو مسئلہ ہے, اگر آپ کے ڈفرینٹ کلر سے ہیں تو آپ کو مسئلہ ہے, آپ ڈفرینٹ پروونس سے ہیں تو یہاں پہ مسائل ہیں. تو یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ جو ان کی اپنی دنیا ہے لیکن مسئلے وہی وہاں پہ بھی ریفلیکٹ ہو رہے ہیں جو ہماری اوریجنل سوسائٹی میں ہیں. بٹ بیفور, ہمیشہ ایک کہتا ہوں تو قوم کے نام کوئی اہم پیغام آپ دینا چاہیں بیفور وی ریپ اپ؟ پتہ نہیں میرا پیغام کتنا اہم ہوگا, ہر پیغام اہم ہے, ہر پیغام اہم ہے, پر میرا تو پیغام جو ہے وہ میں بہت اسپیسیفک رکھوں گی, اور وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں, اپنی زندگیوں میں, اپنی روزمرہ کی روٹین میں جہاں کہیں بھی کوئی ایسا شخص نظر آئے جو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ مرد یا عورت ان دو جنسوں سے مختلف ہے, تو آپ اس کو نارملی ٹریٹ کریں ایک تو, اور نارملی سے مراد یہ ہے کہ اسی طرح ایکسیپٹنس دیں, اسی طرح آپ جو ہے وہ ان کو رسپیکٹ دیں اور اپرچونٹی دیں. دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں ڈرائیورز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اپنے کچن میں بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ان کی کوالیفیکیشن کو دیکھ کے اور ایکسپیرینس کو دیکھ کے ہی ہم لوگوں کو ہائر کرتے ہیں نا, اور ہم اپنی کیپیسٹی میں اپرچونیٹیز دے رہے ہوتے ہیں, ہم سب امپلائی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, تو امپلائمنٹ دیں.
یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اکنامک جو امپاورمنٹ ہے اور اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ جب تک ان کی زندگیوں میں نہیں آئے گی، ہمارے گھروں میں عام روٹینز میں یہ لوگ اسی طرح سے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جیسے ہمارے گھر کے ایک مرد خان سامہ کر رہے ہیں یا ایک خاتون ہماری ہیلپر کر رہی ہیں، اسی طرح سے اگر ہمیں یہ کام کرتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے تو تب تک ہم نے کچھ نہیں کیا. تو اپرچونیٹیز دیں، اپنی کیپیسٹی میں آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ ان کو اپرچونیٹیز دیں، آپ ان سے بات کریں، ان کو آپ جو ہے وہ فیل کروائیں کہ بھائی یو آر آلسو اے نارمل سٹیزن آف دس سوسائٹی اینڈ اف یو نیڈ ورک تو ہمارے پاس یہ کام ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یا فلانے دوست کو یہ چاہیے یا فلانی دوست کو یہ چاہیے تو یہ کام کر سکتے ہیں آپ. تو بس اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کریٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اکنامک اسٹریم میں آپ ان کو لے کے آنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس کے ساتھ وہی ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے ایک اپنا بنایا ہوا 1.5 انچ کی مسجد کہتے ہیں ہمارا بندہ بنا کے بیٹھا ہے، جتنا آپ میرے خیال ہے ان سے یا کوئی بھی آپ کو جو ڈفرینٹ لگتا ہے اس سے انٹریکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں زیادہ وہ چیزیں کامن ہیں جن سے ہمیں جو ایک بطور انسان بطور پاکستان کے شہری کے ایز کمپیئر ٹو جن چیزوں کو ہم نے زیادہ اپنے سر پہ سوار کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں ان سے بات بھی نہیں کرنی کیونکہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. ٹرو یہ بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں کامن ہیں ایک تو وہ زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنا فوکس پہ شفٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کامن چیزیں ہیں، جو چیزیں اکٹھے ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ ان کو بنیاد بنائیں محبت کی، بجائے اس کے کہ جو چیزیں مختلف ہیں کیونکہ وہ تو ہوں گی، اور ان مختلف چیزوں کو آپ بنیاد بنا کے آپ نفرت پروپیگیٹ کریں. آپ محبت پھیلائیں، آپ انٹیگریٹ کریں ان کو اپنی زندگیوں میں، اور آپ اپرچونٹی دیں ان کو. ونس اگین وائزہ بہت شکریہ، آپ آ جائیں. آپ ان کی جو کتاب ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو لنک ہے آن لائن آپ آرڈر کر سکتے ہیں وہ آپ کو نظر آ جائے گا ڈسکرپشن کے اندر. اگر آپ کی کوئی کویشچن ہے وائزہ کے لیے تو ہمارے کامنٹ میں ہمیں ان باکس کیجیے گا، ویل ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم جتنی جلدی ہو سکیں ویل گیٹ بیک ٹو یو. اور اس کے علاوہ آپ کو دوبارہ انشاءاللہ ہم پھر زحمت دیں گے فیوچر پروگرام میں. بٹ ونس اگین تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو. چلیں جی، انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.